السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ قال الله عز وجل في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کرم ہے جس کی توفیق سے ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت شہر میں، مہینے میں الحمدللہ حاضر ہیں، اور آج پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ رمضان المبارک ہمارے لیے آسان فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رمضان المبارک کے تمام رحمتوں سے، برکتوں سے، نعمتوں سے اللہ پاک ہمیں سرفراز فرمائے، اور ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں، عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو آسان فرما اور اس سے قبول فرما، اور ہم سب کی اس مبارک مہینے میں مغفرت ہو۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجئے میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ قربان چاہیے صحابہ کرام، ہم سارے جتنے ہمارے ذہنوں میں سوالات آتے تھے وہ سارے سوالات حضور سے پوچھ کے حل کر دیے۔ جیسا ہم چاہتے نا شارٹ کٹ، جلدی ہو جانا کوئی کام۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے آسان راستہ بتائیے، میں سیدھا جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور فرمائے ٹھیک ہے، دیکھو 5 چیزیں کر لو۔ فرمایا شہادتی اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تم گواہی دو اپنے دل سے، اپنی زبان سے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ صرف دل سے گواہی دینا، اس میں کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا، صرف سچے دل سے گواہی دینا ہے، صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک پھر فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، 5 وقت کی تمام نمازیں تمہارے لیے فرض ہیں۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اور غزوات میں یہ آتا ہے کہ جب جنگ کا میدان ہوتا تو جنگ کی جو نماز ہے اس پر محدثین نے چیپٹر بنایا ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی ابن ماجہ، تمام احادیث کی کتاب میں صلاۃ الخوف کی بھی نماز ہے، اور جنگ میں نماز کس طرح پڑھنا ہے اس کا بھی طریقہ ہے کہ امام صاحب امامت کرائیں گے تو ایک صف جنگ لڑتی رہے گی، آئے گی، سجدہ کرے گی، پھر واپس چلے جائے گی۔
پھر دوسری صف آئے گی، ایک سجدہ کرے گی، پھر واپس ہو جائے گی، تو حالت جنگ میں بھی نماز فرض ہے، نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، جنگ میں بھی۔ فرمایا اقام الصلاۃ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان کے، مومن کے اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ باقی وہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن مین چیز مسلمان میں اور کافر میں نماز۔ فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز نہیں چھوڑنا۔ وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کب دینا ہے؟ سال میں ایک بار۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہے 2.5%، 2.5% بس، سال میں ایک بار۔ اور یہ غریب کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا قیامت کے دن اس کا زکوٰۃ، اس کا مال، اس کی دولت ازدہے کی شکل میں اس کے پاس آئے گی اور اس کو ڈسے گی، وہ عذاب قیامت کے دن سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا ہو۔ اس کا مال جس کو وہ جمع کر کے رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کا مال اس کو ختم کر دے گا قیامت کے دن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ وہ عذاب ہے، کیونکہ غریب کا حق ادا نہیں کیا۔ کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے مال کا میل ہے، یہ غریب کا حق ہے، اس کو اپنے رشتہ داروں میں، محتاجوں میں، مسکین میں، لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ضرورت مند کو زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، والحج، اگر اللہ تم کو صاحب استطاعت بناتا ہے، تمہارے پاس مال ہے، تم صاحب مال ہے تو حج کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو حج کی برکتوں سے نوازے انشاءاللہ۔ اگر اللہ تعالی ہم کو دے گا تو حج کریں، کب زندگی میں ایک بار، کم سے کم۔ بعض ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہیں جو زندگی میں 5 بار کیے، کوئی 10 بار، کوئی ہر سال بھی جانے والے لوگ ہیں خوش نصیب۔ حضور نے فرمایا حج کرنا، اگر اللہ تم کو پیسے دے گا، تم صاحب مال ہوں گے تو ضرور حج کرنا۔ پھر فرمایا وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں کر لو سیدھا جنت میں جانا۔ یہ 5 پلرز آف اسلام ہیں، یہ 5 ستون ہیں، 5 کالم ہیں جس پر سارے اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں، کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں، اس میں سے ایک بھی کالم اگر گر گیا، ایک بھی پلر اگر گر گیا تو کیا پوری بلڈنگ سلامت رہے گی؟ کوئی خریدے گا اس کو؟ اس میں مضبوطی رہے گی نہیں۔ ایک ستون بھی اس میں سے کمزور پڑ گیا یا گر گیا تو باقی سارے کے سارے ستون گر جائیں گے۔ تو اسلام کی بنیاد حضور نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ 5 چیزیں کر لوں؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں گواہی دیتا ہوں، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں، اگر تم یہ 5 چیزیں کر لو تو سیدھا جنت میں جاؤ۔ یہ 5 چیزیں منیمم ہیں، اس کے بعد نوافل ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کم سے کم یہ چیزیں 5 ہیں جو ہر مسلمان کو کرنا ہی کرنا۔ شہادت تو دے دیے ہیں، نماز ایک ایسی چیز ہے جو روز کرنا، حج زندگی میں ایک بار ہے، اللہ تعالیٰ اگر نوازے گا تو اور کریں گے انشاءاللہ، زکوٰۃ سال میں ایک بار دینا ہے، اور روزے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ ایک مہینے میں رکھنا۔ رہ گئی جو چیز وہ ہے نماز، جس کی ہم کو روز پابندی کرنا۔ اب روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا؟ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتا تھا میرے بندے اگر تو روزہ نہیں رکھے گا تو میں تم کو جہنم میں ڈال دوں گا، ایسا نہیں۔
کتنا پیارا کلام ہے، کتنی آسانی سے اللہ پاک سمجھا رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ صرف تم پر ہی نہیں، بنی اسرائیل کو بھی میں نے روزے دیے تھے، ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے، صرف تمہارے لیے روزے فرض نہیں کر رہا۔ باری تعالیٰ یہ روزے کیوں رکھوا رہا ہے؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے رکھوا رہا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، ایک مہینے کی بات ہے، تھوڑے گھنٹے کے لیے بھوکے رہنا ہے، شاید تھوڑے گھنٹے کی پیاس برداشت کر لینا ہے، اس کے بعد رمضان چلے گیا، بعد میں جب چاہے جو چاہے کھائیں گے پئیں گے، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم اس کی روح کو نہیں سمجھتے۔ رمضان المبارک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم کو کھانے اور پینے سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، اور اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی شان میں نہ کوئی عظمت بڑھنے والی ہے نہ کوئی گھٹنے والی ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ اس لیے رکھوا رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر تقوی اختیار ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے اجتناب کرے، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اس سے دور رہے۔ پورا رمضان المبارک اس کی مشق اللہ نے کروائی، اس کی پریکٹس کروائی، یعنی جو چیزیں حرام ہیں اس سے بندہ دور رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں حلال تھی اللہ نے اسے بھی رمضان میں حرام کر دیا۔ مثال کے طور پر اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں باری تعالیٰ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں تھوڑا سا پانی پی لوں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے نا میرے بندے تو پانی تو پی سکتا ہے لیکن ابھی نہیں، کیونکہ تو روزے سے ہے۔ باری تعالیٰ میں پانی پینا چاہتا ہوں، سنت کے مطابق پیوں گا، بیٹھ کر پیوں گا، اللہم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، میں دعا پڑھ کے پیوں گا، سیدھے ہاتھ سے پیوں گا، سنت کے مطابق پیوں گا، ایک گلاس پانی پی لوں۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تو یقیناً پانی پینا چاہتا ہے سنت کے مطابق، لیکن تو ابھی نہیں پی سکتا کیونکہ تیرے لیے پانی پینا حرام ہے۔ یا اللہ میں کوئی حرام چیز تو نہیں پی رہا، نعوذ باللہ کوئی شراب تو نہیں پی رہا، کوئی خمر تو نہیں پی رہا، پانی تو پی رہا ہوں، نہیں۔ افطار کے بعد باری تعالیٰ میں تھوڑا سا ایک لقمہ کھا لوں، اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تو نہیں کھا سکتا۔ یا اللہ قرآن میں ذکر ہے فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اور قربانی دو۔ عید الاضحیٰ میں ہم قربانی دیتے ہیں، بکرا کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں نا بھائی، گائے ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم بکرے کا میں تھوڑا سا گوشت کھا سکتا ہوں، حلال ہے نا یہ؟ قرآن میں ذکر ہے بہیمۃ الانعام، وہ جانور جو اللہ نے حلال کر دیے ہیں۔ یا اللہ تو نے ہی تو فرمایا جو جانور حلال ہے میں وہ کھانا چاہ رہا ہوں، میں حرام جانور تو نہیں کھا رہا۔ اللہ پاک کیا فرمائے گا؟ میرے بندے یقیناً تو کھا سکتا ہے لیکن ابھی نہیں، ابھی تو روزے سے ہے۔ تو جب حلال کردہ چیزیں روزے میں حرام کر دی گئے ہیں تو حرام چیزوں کو انسان کیسے کر سکتا؟ جب اللہ پاک نے حلال چیزوں کو رمضان میں حرام کر دیے ہیں روزے کی حالت میں، تو جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا، اس کو بندہ کیسے کر سکتا؟ اس کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آسان سی بات ہے، جو چیزیں حلال تھی اللہ نے اس کو حرام کر دیا، تو جو چیزیں حرام ہیں وہ حلال کیسے ہو سکتی؟ تو جب ہم روزہ رہتے ہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم صرف بھوکے اور پیاسے رہنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ جب ہم روزہ ہیں تو جسم کی سارے اعضاء جسم کے روزہ ہیں، آنکھ بھی روزہ ہے، زبان بھی روزہ ہے، کان بھی روزہ ہے،
ہاتھ بھی روزہ ہے، دل بھی روزہ ہے، سارا کا سارا جسم روزہ ہے۔ آنکھ اس لیے روزہ ہے کیونکہ آنکھ سے برا منظر نہیں دیکھ سکتے۔ آنکھ سے فحش چیز اگر نظر پڑ جائے فوراً ہٹا لینا۔ آنکھ سے بری چیز نہیں دیکھ سکتے، گناہ۔ آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ ہے، کان سے کوئی گانے نہیں سن سکتے۔ اور یہ صرف رمضان المبارک کی حد تک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں پریکٹس کروا رہا ہے، مشق کروا رہا ہے، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہیں صبر کروا رہا ہوں، تمہیں سکھا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے، تاکہ اس کی مشق تم کو ساری زندگی بھر یہ خوف پیدا کرے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کان بھی روزہ ہے، کان سے کسی کی غیبت نہیں، کسی کی چغلی نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی گانے نہیں، کوئی چیز نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت، کان سے کوئی چیز بری نہیں سنی جائے گی۔ زبان روزہ ہے، زبان سے کسی کو گالی نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کی چغلی نہیں، کسی کی دل شکنی نہیں، کسی کی نہیں دل آزاری نہیں۔ زبان، میٹھی زبان استعمال کرنا، زبان روزہ ہے، زبان بھی روزہ ہے۔ اسی طرح دل روزہ ہے، دل میں کسی کے تعلق سے بغض نہیں، کسی کے لیے عداوت نہیں، کسی کے لیے دشمنی نہیں۔ اپنے دل کو صاف کرنا، اپنے دلوں کو صاف کرنا، اس میں اللہ کا نور پیدا ہو۔ جو دل اپنے بندوں کے، اللہ کے بندوں سے ناراضگی کو دور کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اس کے دل صاف ہو دیتا ہے۔ تو دل بھی روزہ ہے، ہاتھ بھی روزہ ہے، ہاتھ سے کسی پر ناجائز ناحق ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد میں ہمارے 3 سے 4 دن پہلے خبر آئی، ایک قتل کی جو ہے خبر آئی، اللہ اکبر۔ جو ہمارا شہر حیدرآباد مہمان نوازی کے لیے مشہور تھا، اولیاء صالحین کے شہر کے نام سے مشہور ہے، علم کے لیے مشہور ہے، ایسے بابرکت مہینے میں قتل کی واردات جو ہے سنی آ رہی، رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ شخص جہنم کے گڑھے میں رہے گا، جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ اس کو جلائے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس پر غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں، دردناک عذاب میں اللہ تعالیٰ اس کو جلائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ اتنی سخت آیت قرآن مجید میں یا شرک کے لیے آئی ہے یا قتل کے لیے آئی ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے کسی ایک کا قتل کیا وہ اس طرح جیسے ساری اس نے انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اگر کسی شخص نے کسی ایک کی جان بچائی تو اس کو ایسا ثواب ہے، وہ اس طرح ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ آپ کسی کو خون دیے، کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیے، کسی کی جان بچائے، کوئی مر رہا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ میں تھا، اس کی جان بچا لیے، آپ کو اتنا ثواب ہے جیسے آپ ساری کی ساری انسانیت کی جان بچا لیں، اور ایک شخص کی جان لیے تو سارے انسانیت کی جان لینے کے برابر۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے کسی شخص کی جان لے لینا، وہ بھی رمضان جیسے مہینے میں، جب حلال چیزیں حرام کر دیے گئے ہیں تو پھر حرام چیزیں کیسے ہو سکتی؟ دوسرے اضلاع سے، دوسرے ڈسٹرکٹ سے لوگ پوچھ رہے ہیں، حیدرآباد مسلمانوں کے شہر میں قتل ہو رہے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں، بھئی ایسا واقعہ ہوا کیا حیدرآباد؟ کیا جواب دیں گے؟ شہر مسلمانوں کا، محلہ مسلمانوں کا، رہنے والے مسلمان، اللہ کا سارا خوف ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایمان ہی نہیں ہے اللہ سے، اور ہر شخص ہم میں سے گناہ گار ہے، کوئی بڑا گناہ کر رہا ہے، کوئی چھوٹا گناہ کر رہا ہے۔ ہم سب کو ہمارے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رمضان صرف اس لیے نہیں ہے کہ بھوکے اور پیاسے رکھ لیں، پھر افطار کا وقت آیا تو روزے کھول لیے، پھر اس کے بعد جو چاہے کر لو، ایک مہینہ گزار لو، پھر اس کے بعد میں جو چاہے کر لو، نہیں، یہ رمضان کی روح نہیں۔ ہم اس فلسفے کو سمجھے نہیں، تو پھر فرمایا لعلکم تتقون، اے مومنو تم کو اس لیے روزے رکھوا رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اس لیے روزے رکھا۔
پھر فرمایا ایام معدودات، دیکھو یہ چند دن کے روزے ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو شخص بیمار ہے یا سفر کے لیے جا رہا ہے تو اپنے روزے بعد میں رکھ لے۔ کتنا خوبصورت کلام ہے، سبحان اللہ، کتنی نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما ہے، کتنی پیار سے، کتنے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کلام کر رہے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، دیکھو اگر تم میں سے اگر کوئی شخص مریض ہے، مرض میں مبتلا ہے یا بیماری میں مبتلا ہے یا سفر میں جا رہا ہے تو فعدۃ من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے بعد میں رکھ لے سکتا ہے۔ اگر ایسی واقعی بیماری ہے جو آپ کو ایک مسلمان ڈاکٹر اگر واقع کہے کہ آپ اگر دوا نہیں کھائیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، ویسے تو رمضان المبارک کا مہینہ بیماریوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہم جو روزے رہتے ہیں اس سے تو میڈیکل بینیفٹس اتنے ہیں کہ ایک کتاب لکھ سکتے، اور لکھی گئی ہے، کتابیں لکھی گئی روزے کی اہمیت، جس سے اسپریچول بھی اس کے فائدے اور میڈیکلی بھی اس کے کئی سارے فائدے۔ بیماریوں سے نجات، روزہ جب ہم رہتے ہیں تو پوری جو ہے باڈی ایکٹیو ہوتی ہے، اگرچہ کہ پیٹ میں کھانا نہیں ہے، پیاس ہے، لیکن انسان کا ذہن جو ہے وہ تازہ رہتا ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت، ایکٹیونیس زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ افطار کے وقت قریب تھوڑا سا وہ ڈیزینس جیسا ہوتی ہے، تھوڑا محسوس کرے، وضو کر لینا ختم، وہ بھی چلے جاتا۔ آپ تازہ وضو کریے، آپ ایک دم ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بیماری میں ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے، اور واقعے میں اگر ڈاکٹر ہے، یہ فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر طبیب اگر مشورہ دے کہ آپ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو آپ روزے بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ او علی سفر، یا آپ سفر پر ہیں تو روزے بعد میں رکھے جا سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا، صحابہ کرام جو سفر کرتے تھے، اونٹ پر، گھوڑوں پر، خچر پر ملک شام جاتے یا مصر جاتے، حجاز سفر کرتے، کوئی فیسیلٹی نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی گھڑی ہوتی تھی اس زمانے میں، نہ کوئی پنکھا، کچھ نہیں، لیکن الحمدللہ آج کے زمانے میں ہمارے لیے سفر آسان ہو گئے، آرام سے آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، اپنی جان پر ظلم مت کرو۔ اگر سفر بڑا ہے اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ شدت کی گرمی بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اسلام ساری دنیا کے لیے آیا، صرف انڈیا اور پاکستان کے لیے تو نہیں آیا نا، ہمارے ممالک کے لیے تو نہیں آیا، صرف عرب کے لیے تو نہیں آیا، ہر ملک کے لیے اسلام ہے، اسلام راہ نجات ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سفر پر جا رہے ہو تو اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنے روزے بعد میں رکھ سکتے ہو۔ فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اس کے بعد بھی تم روزے نہیں رکھ سکتے، یا کوئی ایک شخص ہے جس کی بیماری بہت زیادہ لاحق ہے، بیماری میں ہے، اس کے بعد بھی روزے نہیں رکھ سکتا، اسے چاہیے کہ وہ بیمار کو فدیہ دے دے، اپنے وقت کا جو کھانا روز کھاتا ہے اس کے مطابق وہ راشن دے دیا، اس کی مدد کر دے۔ یہ اس کے لیے ہے جس شخص کی بیماری زیادہ بڑھنے والی ہے، جو روزے نہیں رکھ سکتا، قضا بھی نہیں کر سکتا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور اگر تم چاہتے ہو تو بڑھ کر بھی راشن دے سکتے ہو، اس کی بڑھ کر مدد کر سکتے ہو، جتنا تم روز کھاتے ہو اس سے بڑھ کر بھی اس کو عطا کر سکتے ہو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن بندو یاد رکھو کہ تمہارا روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، روزہ چھوڑنا نہیں ہے، کسی حالت میں روزہ چھوڑنا نہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو نازل کیا، یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے استقامت کے ساتھ رکھیں، گناہوں سے دور رہیں، حرام چیزوں سے دور رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے تلاوت کیجیے، تراویح کا اہتمام کیجیے، تراویح میں رہیے، تراویح کو سنیے، اور پھر ہو سکے تو روزانہ ایک 15 سے 20 منٹ میں، بلکہ آدھا ایک گھنٹہ بھی آپ سحر سے پہلے یا ایک وقت نکال کر ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، اس سے ہدایت ملتی ہے،
اس سے دل کے دروازے کھلتے ہیں، بندہ اسلام سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ رمضان المبارک کا بہت بڑا فلسفہ ہے، یقیناً یہ مختصر کے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بارک تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے رحمت کا عشرہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما، ہماری تراویحوں کو قبول فرما، ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما، ہمارے جو کچھ نیکیاں ہو رہے ہیں بارک تعالیٰ، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، اور جتنے خیرات صدقے خیرات اور جتنی نیکیاں ہیں میرے بارک تعالیٰ، ان تمام کی تمام ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔